پچھلے پروگرام میں گامدی صاحب نے ایک کالر کے جواب میں یہ کہا تھا کہ جو ہماری مساجد بنی ہوئی ہیں ایک ہی محلے میں جی تو وہاں جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی نظروں سے گزری ہے جس میں کہ ان مشرکوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں فرقے ہو گئے تھے اور ایک دوسرے سے یہی کہتا تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں. تو اس کی روشنی ہو چاہیے کہ جب قرآن پاک فرقہ بنانے کو شرک کہہ رہا ہے تو پھر ہم کیسے ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لیں؟ ہم اصلاح کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کی، لیکن وہ مسلمان ہیں یا کافر ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہے نا. اس وقت دنیا میں 1.5 ارب 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. وہ مسجدیں بناتے ہیں، اللہ کی مسجدیں بناتے ہیں. ان کے اندر کوئی فرقہ بندی کا اگر اثرات ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا نماز اللہ کے سوا کسی اور کی پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی اس وقت پورے عالم اسلام میں کسی فرقے کی مسجد میں آپ چلے جائیں، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کے اس کی پوجا کی جا رہی ہے؟ شرک تو اگر وہ ایسا ہے تو پھر تو آپ کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. شرک تو وہ ہے. تو ہمارے پیغمبر نے جو تعلیم ہمیں دی تھی وہ تو یہ تھی کہ مسیحی مسجد میں آ گئے تو آپ نے اپنی مسجد ان کے لیے کھول دی. اللہ کی عبادت جب کی جائے گی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے گی، اس میں ہم کیوں شریک نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں کو مسلمان سمجھ کر ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ جو ہم اپنے طور پر طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ دین ہے، اب کسی دوسرے کو اس سے اختلاف کا حق نہیں ہے. لوگوں کو اختلاف کا بھی حق ہے. اس وقت جو مذہبی گروہ ہیں وہ اپنا استدلال رکھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. ان میں سے کوئی قرآن مجید کی آیت بیان کرے گا، کوئی حدیث بیان کرے گا، اس کو انہوں نے ایک طرح سے سمجھا ہے، میں یا آپ ایک دوسری طرح اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اس میں تبادلہ خیالات ہوگا، دعوت کا ایک ماحول پیدا کیا جائے گا. آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یا آپ ان سے تمام تعلقات منقطع کر لیں گے. تو اگر تو نماز خدا کے سوا کسی اور کی پڑھی جا رہی ہے کہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو الگ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت تو نہیں ہو سکتی. یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بجائے لوگوں نے نماز کا کوئی اپنا طریقہ ایجاد کر لیا، ایسا بھی نہیں ہے. تو ہم تو اتنی نماز میں شریک ہو رہے ہیں جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھائی جا رہی ہے اور اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے. تو ہمیں جو تعلیم دی گئی تھی وہ تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جس جگہ وہ غلط ہیں وہاں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، جو وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اس میں کیوں شریک نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ. اور اس آیت کا کیا اطلاق ہے، ہوتا ہے اس صورتحال پر؟ وہ تو وہ آیت تو صرف یہ بتا رہی ہے نا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہے. یعنی ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، دین کے نام پہ الگ الگ ٹکڑے ہو جائیں، یہ دین کے نام پر الگ الگ ٹکڑے ہو جانا، کوئی بدعت ایجاد کر دینا یا کوئی بدکاری کا ارتکاب کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ ہے یا جرائم ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش کرو. مسلمان سے بھی ان کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان سے ان کا ارتکاب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسے تمام تعلقات توڑ لیں؟ مسلمان وہ پھر بھی ہے، مسلمان تو وہ پھر بھی ہے. مسلمان ہے، خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کر رہا ہے. اس وقت عبادت میں کسی کو شریک کر رہا تو ہم خدا کی عبادت میں کیسے شریک نہیں ہوں گے اس کے ساتھ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تمام جتنے بھی قریش تھے وہ سب کے سب بہت سی مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو گئے تھے. اس کے باوجود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انعقاد کردہ حج میں شرکت کی، حج کیا، نبوت سے پہلے کیا، انہی کا تسلط تھا، شریک ہوئے. اس کے بعد سب بت موجود تھے، سب بت بھی موجود تھے. تو یہ طریقہ کبھی ہمارے دین نے نہیں سکھایا. آپ اپنے خدا کی بات کرنے یہ چونکہ میرے نزدیک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے نتیجے میں آپ مسلمانوں کو توڑتے ہیں اور میرے نزدیک تو یہ اس سے بڑا جرم بن جاتا ہے. یعنی انہوں نے ایک فرقہ بندی پیدا کی، آپ نے ان کو کسی شرک کسی بدعت میں مبتلا دیکھا اور اس کی بنیاد پر ان سے اپنی نماز الگ کر لی، تو آپ نے امت کو توڑنے کی کوشش کی. اس سے بھی بڑا جرم آپ نے کیا. آپ اس مسجد میں جائیے، اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھیے، ان کو مسلمان سمجھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھیے اور یہ سمجھ کر ان کے ساتھ بات کریں، ان سے تبادلہ خیالات کریں تاکہ آپ کا ایک تعلق پیدا ہو اور اس کام میں شریک ہوں ان کے ساتھ جو وہ صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت تک پورے عالم اسلام کے اندر میں کسی مسلمان سے واقف نہیں ہوں جو نماز کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں. سب خدا کے لیے نماز پڑھتا ہوں.